حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جب اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا تو حضرت نوح علیہ السلام کے صحابیوں میں سے ایک صحابی ایسا بھی تھا جس کو ایک حد سے زیادہ اللہ تعالیٰ پر اعتماد تھا، بھروسہ تھا، یقین تھا۔ سارے صحابہ کرام جو حضرت نوح علیہ السلام کو ماننے والے تھے وہ کشتی میں سوار ہو گئے، لیکن وہ شخص تنہا ایک جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ جب پانی تھوڑا سا اوپر ہوا تو ایک صحابی پاس سے گزرا، اس نے کہا کہ آؤ ہمارے ساتھ کشتی میں بیٹھ جاؤ، لیکن اس نے انکار کر دیا، کہا کہ تم لوگوں کو کشتی کی ضرورت ہے، مجھے میرا خدا بچا لے گا۔ تھوڑی دیر گزری، وہ چلا گیا شخص، دوبارہ پھر ایک صحابی پاس سے گزرا، اس نے بھی وہی بات کی کہ ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ، لیکن اس نے جانے سے انکار کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر تیسرا ایک شخص بھی آیا، اس سے کہا کہ آ جاؤ ہمارے ساتھ، تم ڈوب جاؤ گے، لیکن اس نے جانے سے انکار کر دیا۔ جب پانی گلے تک آیا تو وہ شخص چلایا، مدد کے لیے اللہ تعالیٰ کو پکارا، کہا کہ اے اللہ مجھے بچا۔ غیب سے آواز آئی کہ اب اللہ تجھے اس دنیا میں بچانے کے لیے نہیں آئے گا۔ اللہ ذریعے پیدا کرتا ہے، میں نے وہ ذرائع پیدا کیے، تمہارے پاس 3 بندے آئے، انہوں نے کہا کہ آ جاؤ ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ، لیکن آپ نے کہا کہ ہم اللہ پر یقین رکھتے ہیں، وہی بچائے گا۔ تو اللہ خود یہاں بچانے کے لیے کسی کو نہیں آتا بلکہ ذریعہ پیدا کرتا ہے۔ تو سامعین کرام، وہ شخص ڈوب گیا۔ تو اسی طرح کہتے ہیں کہ گاڈ ہیلپس دوز ہو ہیلپ دیم سیلوز، خدا انہی کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں، جو اپنی مدد خود نہیں کرتے خدا بھی ان کی مدد نہیں کرتا۔ تو دوسروں پر انحصار کرنا چھوڑ دیں، اپنی ذات پر خود پر اعتماد کرنا سیکھیں اور اپنے کام خود سے کرنا سیکھیں، بجائے یہ کہ دوسرے آپ کے کام کریں۔ دوسروں پر آپ یہ تکیہ کریں، دوسروں پر انحصار کریں، دوسرے دھوکہ بھی دے سکتے ہیں، لیکن آپ خود کو کبھی بھی دھوکہ نہیں دے سکتے، کیونکہ خدا انہی کی حالت بدلتا ہے جو اپنی حالت خود بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت کو نہیں بدلا، نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت خود بدلنے کا۔ لہذا کوشش کیجئے کہ جو آپ خود کے لیے کر سکتے ہیں کوئی بھی وہ آپ کے لیے نہیں کر سکتا۔